السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران کہا کہ رواں سال کو بلو اکانومی کا سال قرار دینا حکومت کی طرف سے سمندری معیشت کو اہمیت دینے کا ثبوت ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی سے گفتگو کرتے ہوئے احساس پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی غرض سے چینی سرمایہ کاروں کے لیے ویزوں کے نظام میں سہولت دینے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ درہ خنجراب پر پاک چین سرحد کل سے 10 روز کے لیے کھولی جائے گی۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے کھلے ہیں۔ قیمتوں کی نگراں قومی کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو گندم کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے گزشتہ روز کنٹرول لائن پر بھارتی قابض فوج کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا، جس میں 2 شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرانے کے لیے فسطائی مودی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں فوجی تنازع اور غذائی عدم تحفظ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ عراق کے صوبے موصل میں سیکیورٹی فورسز کی انسداد دہشت گردی کارروائی میں 40 سے زیادہ داعش عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے بحری سلامتی اور گوادر کی بندرگاہ سمیت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران کیا، جہاں انہیں بحری شعبے کی ترقی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے بحریہ کو تمام ممکنہ تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی میں بحری شعبے کی اہمیت کے پیش نظر حکومت اس کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ رواں سال کو بحری معیشت کا سال قرار دیا گیا ہے، جو حکومت کے اس عزم کا اظہار ہے کہ وہ اس کو کس قدر اہمیت دیتی ہے۔ بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی نے اس موقع پر کہا کہ پاک بحریہ ملک کی سمندری حدود اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کو مزید توسیع دینے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجے بن حسن بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ عالمی بینک نے احساس پروگرام کے لیے امداد دگنا کر دی ہے، جس سے مزید مستحق لوگوں کو سماجی تحفظ فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے احساس پروگرام کو سماجی تحفظ کا اہم منصوبہ اور دیگر ممالک کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ انہوں نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ماحول دوست قابل تجدید توانائی وسائل کی طرف منتقلی کا وزیر اعظم کا اعلان خطے کو ماحولیاتی تبدیلی کے نقصان دہ اثرات سے بچانے کے لیے انتہائی ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خصوصی افراد کی ضروریات پوری کرنے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں فعال شرکت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خصوصی افراد کی سہولت کے لیے ان کے اندراج کا عمل آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ مؤثر انداز میں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سروے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ خصوصی افراد کی اقتصادی بہتری اور انہیں قومی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ غربت کے خاتمے کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اجلاس کو بتایا کہ احساس پروگرام کے تحت سروے اور رجسٹریشن آئندہ سال جون تک مکمل ہوگی۔
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کی غرض سے چینی سرمایہ کاروں کے لیے ویزے کی سہولت میں آسانی پیدا کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی جیلوں میں قید بے گناہ پاکستانی قیدیوں کی واپسی یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ نے ملک میں امن عامہ کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ یہ جمہوری طور پر منتخب حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ ہم ایک منتخب جمہوری حکومت ہیں اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن کا، خلوص کا، اکانومی کے مضبوط ہونے کا راستہ نکلے۔ ہم وہ کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت بدعنوانی کے کیسز اور NRO کے سوا حزب اختلاف سے تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ PDMA نے لاہور میں اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے۔ میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، آئیں استعفے دیں، میں آپ کا منتظر ہوں۔ اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے یہ شوق پورا کریں۔ آپ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ناکامی ہوگی۔ عمران خان 5 سال انشاءاللہ پورے کرے گا۔ کل درہ خنجراب پر پاک چین سرحد 10 روز کے لیے کھول دی جائے گی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق سرحد چین سے گلگت بلتستان کے لیے پھنسے ہوئے کنٹینرز نکالنے کے لیے کھولی جا رہی ہے۔ اس عرصے میں سیاحوں کو سرحدی گزرگاہ کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی تحریک کی ناکامی کے بعد ملک اب سیاسی استحکام کی جانب گامزن ہوگا۔ انہوں نے سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں عوام کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ PDM کا جلسہ تھا، یہ اس تحریک کی ناکامی کا نقطہ عروج۔ PDM کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کل کے جلسے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہم ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ اس میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، آئیے بیٹھتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ عوام ملکی دفاع اور سالمیت کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جو جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں انہیں اب اپنی محاذ پر مبنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بالخصوص انتخابی اصلاحات سے متعلق بات چیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے شفاف انتخابات کرانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم آئین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ بدعنوانی کے مقدمات پر کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ شہباز گل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان جلسے کی ناکامی کے بعد شریف خاندان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے ایجنڈے کے حامی ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امیر گنڈاپور نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی تحریک ناکام ہو گئی ہے اور اب وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کیسے یہ عناصر اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اب عوام کی آنکھوں میں مزید دھول نہیں جھونک سکتی۔ انہوں نے آج ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا آج رائے گنج میں اجلاس ہوا، جس میں مینار پاکستان جلسے کی ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان جماعتوں نے اس امر پر بھی غور کیا کہ عوام کو کیسے دھوکہ دیا جائے اور اپنی سیاست کو کیسے بچایا جائے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ لوگ مسترد عناصر سے اب مزید گمراہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ جاپان نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان میں جاپان کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جاپانی سفیر نے اپنے ملک کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی خصوصاً PTV کو بہتر بنانے میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ اور محصولات کا قلمدان سونپ دیا ہے۔ آج جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ اب خزانے اور محصولات کے وفاقی وزیر ہوں گے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قیمتوں کی نگرانی کی قومی کمیٹی نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو گندم کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں اشیاء ضروریہ خصوصاً گندم، آٹے، چینی، ٹماٹر، پیاز، سبزیاں، گھی اور چکن کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے پر متعلقہ وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کو سراہا۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ چکن کی قیمتوں کی سخت نگرانی کریں اور طلب اور رسد کا فرق کم کرنے کے لیے اس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ مسافروں کا تحفظ یقینی بنانے اور پاکستان ریلوے پر عوام کے اعتماد میں اضافے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج وزارت ریلوے میں اپنے فرائض منصبی سنبھالنے کے بعد کہا کہ ادارے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے سے متعلق قومی اسمبلی کی رہبر کمیٹی نے وابڈا کو 9 ماہ کے اندر منصوبے کے قابل عمل ہونے کی جائزہ رپورٹ مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی زرعی ترقی کے لیے منصوبہ انتہائی اہم ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت وزیر دفاع پرویز خان خٹک نے کی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ منصوبہ صوبے میں 2,60,000 ایکڑ بنجر اراضی کو سیراب کرے گا اور اسے خصوصی منصوبے کے طور پر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے اور مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ امور داخلہ اور احتساب کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو پیٹرولیم بحران کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی تشکیل کردہ پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ رپورٹ کل کابینہ میں پیش کی جائے گی اور منظوری کے بعد اسے منظر عام پر لایا جائے گا۔ مشیر داخلہ نے کہا کہ احتساب اور شفافیت پاکستان تحریک انصاف کا ترہ امتیاز ہے۔ چورستان یونیورسٹی فار ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کا کام 2 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ جنوبی پنجاب کے سیکٹری برائے منصوبہ بندی اور ترقی شعیب سید کے مطابق چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز جو کہ بہاولپور میں قائم کی گئی ہے، اس کی تمام عمارات کو رواں مالی سال کے دوران محکمہ عمارات کے ذریعے بر وقت مکمل کیا جائے گا اور اس پہ 2 ارب روپے کی خطیر لاگت آئے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے دوران جنوبی پنجاب کے تینوں اضلاع بہاولپور، بہاول نگر، رحیمیہ خان میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان تمام کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا اور کسی بھی منصوبے کے اگلے مالی سال تک کے لیے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں 4 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے 16 نئے کالجوں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج پشاور میں ایک اجلاس کے دوران دی گئی۔ ادھر صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے بھی اپنے اجلاس میں صوبے میں ضم کیے گئے ضلعوں کے اسکولوں اور کالجوں میں تدریسی عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے 45 کروڑ روپے سے زائد رقم کی منظوری دی۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ کے میجر جنرل عادل یامی نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ضم شدہ قبائلی علاقوں میں امن و امان اور سیکورٹی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے صوبے میں امن قائم رکھنے کے لیے فرنٹیئر کور کے کردار کو سراہا۔ چین کی ایک کمپنی نے آگ بجھانے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کراچی کو 52 جدید فائر ٹرک فراہم کیے ہیں۔ یہ ٹرک ان روایتی فائر ٹرک سے مختلف ہیں جو آگ کی شدت کو کم کرنے کے لیے صرف پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ ٹرک حوالے کرنے کی تقریب کے دوران ٹرک کی کارکردگی اور ہائی پریشر والی واٹر گن سے آگ بجھانے کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کی نگرانی کی ہے اور یہ چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ نئے فائر ٹرک سے کراچی کی صوبائی حکومت کی ہنگامی صورتحال میں آگ بجھانے کی استعداد کار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا اور یہ کراچی کے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط ہارڈ ویئر سپورٹ فراہم کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے گزشتہ روز کنٹرول لائن پر بھارتی قابض فوج کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا، جس میں 2 شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے کہا کہ بھارتی قابض فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب رہنے والی شہری آبادی کو مسلسل توپ خانے، بھاری ہتھیاروں اور خودکار اسلحے سے نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے، جنگ بندی معاہدے کی حالیہ خلاف ورزی اور دیگر ایسے واقعات کی تحقیقات کرے اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھے۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں
اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے دے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرانے کے لیے فسطائی مودی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ رات گئے مسلسل چھاپوں، نوجوانوں کی گرفتاری اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بھارتی فوجیوں کی طرف سے مکانوں کی توڑ پھوڑ سے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں موت اور تباہی کا رقص بدستور جاری ہے۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے آج سری نگر کے علاقے بٹمالو میں سینئر رہنما مشتاق الاسلام کو گرفتار کر کے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں نظر بند کر دیا۔ نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر کے علاقے نٹی پورہ میں پی ڈی پی لیڈر کی سیکیورٹی پر مامور ایک اسپیشل پولیس افسر کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ فوجیوں نے پورے علاقے کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ ادھر امریکہ میں انسانی حقوق خصوصاً خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ہل بیورلے نے سابق صدارتی امیدوار اور نومنتخب رکن کانگریس کالن ایلرٹ کے نام خط میں ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف مبذول کروائی ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں طالبان کے حملے میں ایک سرحدی پولیس کمانڈر سمیت سیکورٹی فورسز کے 10 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں فوجی تنازع اور غذائی عدم تحفظ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ کونسل کے ارکان نے ایک بیان میں یمن کے زیر قیادت ان کی ملکی سیاست کے جامع عمل کے عزم کا اعادہ کیا اور عالمی برادری کے یمن کی خود مختاری، اتحاد، آزادی اور علاقائی سالمیت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے انسانی معاونت کی اہمیت اور بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے نقصان سے بچنے کے لیے امدادی اداروں کی مسلسل مدد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عراق کے صوبے موصل کے جنوبی علاقے عین الجہاش میں سیکورٹی فورسز کی انسداد دہشت گردی کارروائی میں 42 داعش عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراقی فوج کی انسداد دہشت گردی ڈویژن نے ایک بیان میں کہا کہ سیکورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران داعش کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔ سیکورٹی فورسز ملک کے مختلف حصوں میں داعش کے خلاف وقفے سے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ کویت میں امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے رواں ماہ انتخابات کے بعد نئی حکومت تشکیل دی ہے۔ شیخ حماد جابر الاحمد الصباح نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے فرائض انجام دیں گے۔ کابینہ میں خاتون ڈاکٹر رانا عبداللہ عبدالرحمن الفارز شامل ہیں، جنہیں دوبارہ وزیر تعمیرات اور رہائشی امور کی وزیر مملکت مقرر کیا گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر معاہدے کے دیگر فریق اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں تو ان کا ملک 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی سے براہ راست نشر کی گئی پریس کانفرنس میں نئی آنے والی امریکی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ مشترکہ جامع لائحہ عمل کی طرف واپس آئے اور معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرے۔ امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج خرطوم میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے اس کے فیس بک پیج پر ایک بیان میں کیا گیا۔ امریکہ نے سوڈان کو 1993 میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا ہے کہ پی سی بی نے کرکٹ کے فروغ کے لیے 5 سالہ حکمت عملی وضع کی ہے۔ آج کراچی میں آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کی کرکٹ کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خواتین کی ٹیم آئندہ ماہ کی 16 تاریخ سے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ اس دورے کے دوران 3 ایک روزہ اور 3 T20 میچ کھیلے جائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ بھارت سے کھیلنے کو تیار ہیں، لیکن مودی حکومت کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ سیریز مشکل ہے کیونکہ بھارتی بورڈ کو سیریز کے لیے اپنی حکومت سے اجازت درکار ہوتی ہے۔ کراچی پریس کلب کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ٹور سلیکشن کمیٹی با اختیار ہے۔ بابر اعظم کے انفٹ ہونے پر نئے کپتان کا فیصلہ ٹور سلیکشن کمیٹی خود کرے گی۔ پی سی بی 5 سالہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آئی سی سی ٹیسٹ میچ کی حالیہ درجہ بندی میں آسٹریلیا پہلے نمبر پر، نیوزی لینڈ دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان آئی سی سی ٹیسٹ کی درجہ بندی میں 7ویں نمبر پر ہے۔
سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر شاہد محمود آج امریکہ کے شہر نیو جرسی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 81 برس تھی. 17 مارچ 1939 کو بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہونے والے شاہد محمود بائیں ہاتھ کے بلے باز اور لیفٹ آرم میڈیم پیس بالر تھے. وہ کراچی وائٹس اور خیرپور کے درمیان 1970 میں ایک میچ میں ایک اننگز میں 58 رن پر تمام کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے پہلے بالر تھے. انہوں نے مجموعی طور پر 66 فرسٹ کلاس میچ کھیلے اور 3317 رن بنائے. ان کا میچز میں سب سے زیادہ اسکور 220 تھا اور انہوں نے 89 وکٹیں حاصل کیں. گولڈ کپ کبڈی ٹورنامنٹ اس ماہ کی 20 تاریخ سے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹیچرز ٹریننگ کالج فیصل آباد میں شروع ہوگا. کھیلوں کے بارے میں فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین طیب گیلانی نے کہا کہ فیصل آباد کی 9 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی. انہوں نے کہا کہ خصوصاً نوجوانوں میں کھیلوں کی صحت افزا سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ کورونا کے قواعد و ضوابط کے تحت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. دوسری نیشنل لاء اسٹوڈنٹس لیگ آج کراچی کے وائٹل 5 گراؤنڈ میں شروع ہوئی. پاکستان میں تمام لاء یونیورسٹیز، عملوں اور کالجوں کی ٹیموں ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں. سابق جسٹس شہاب سرکی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. سوئٹزرلینڈ کے ٹینس اسٹار راجر فیڈرر کا کیریئر گھٹنے کی انجری کے باعث خدشات سے دوچار ہو گیا ہے. راجر فیڈرر کی نہ صرف آسٹریلین اوپن میں ہی شرکت مشکوک ہے بلکہ ان کا کیریئر جاری رکھنا بھی مشکوک ہے. اس حوالے سے راجر فیڈرر نے کہا، مجھے امید تھی کہ میں اکتوبر تک فٹ ہو جاؤں گا لیکن ابھی تک نہیں ہوا. دوسری جانب آسٹریلین اوپن جنوری کے بجائے فروری میں متوقع ہے. اب سنتے ہیں تجارتی خبریں. یونائیٹڈ بزنس گروپ کے عدیل صدیقی سندھ کی نشست سے پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں. یونائیٹڈ بزنس گروپ کے چیئرمین اور سینئر تجارتی رہنما افتخار علی ملک نے عدیل صدیقی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پورے صوبہ سندھ کے تمام چیمبرز نے تعلیم یافتہ اور پرعزم شخص کو اپنا لیڈر منتخب کر کے گروپ کی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے جو مقامی، صوبائی اور قومی ہر سطح پر تاجر برادری کی خدمت کریں گے. چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی ترقی کا ادارہ وزارت صنعت و پیداوار اور تجارت کی ترقی کے ادارے نے چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں سے برآمدات کے فروغ کے لیے مربوط کوششیں کرنے کی غرض سے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ادارے کے ترجمان نے کہا کہ دونوں تنظیموں نے برآمدات اور تجارتی ترقی کے لیے کوششیں کرنے کی غرض سے باہمی تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس میں خواتین سرمایہ کاروں کی برآمدات اور ای کامرس پلیٹ فارمز کے استعمال کے لیے استعداد کار بڑھانے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی. مفاہمت کی یادداشت کے تحت فریقین تجارت اور معاشی معلومات کا زیادہ سے زیادہ تبادلہ کریں گے اور تجارتی مواقع اور صورتحال کی نشاندہی کے مقصد کے لیے منعقد کیے جانے والے مقامی اور بین الاقوامی ایونٹس کے بارے میں معلومات کا تبادلہ بھی کیا جائے گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 795 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,266 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 629 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا. آج مجموعی طور پر 413 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 21 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 211 روپے 15 پیسے اور 216 روپے 10 پیسے، یورو 192 روپے 30 پیسے اور 196 روپے 80 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 25 پیسے اور 43 روپے 25 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 94,736 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 3,45,334 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی. اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں. معروف اردو شاعر جان ایلیا کی آج 89ویں سالگرہ منائی گئی. اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے محمد عباس سے. شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں؟ امروہہ میں 14 دسمبر 1931 کو جنم لینے والے جان ایلیا کی زندگی کو معاشرے، روایات، معیارات اور عام ڈگر سے کھلی بغاوت سے عبارت کیا جاتا ہے. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے؟ صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ
कि हम लोग मर जाएंगे। यही बगावत जॉन एलिया की शायरी को दीगर शायरों से मुमताज और मुनफरद बनाती है। इश्क और मोहब्बत में नाकामी, इसके साथ साथ गुस्सा और बेजारी जैसे नासर ने जॉन को उर्दू शायरी में ऐसा मुमताज मकाम दिया जो कि इनसे कबल चंद ही शोरा के हिस्से में आया है। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको बहाते होंगे। 90 की दहाई में जॉन एलिया का पहला मजमूआ कलाम शायद मंजर आम पर आया। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 में इस दुनिया से रुखसत हुए। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी और हल्का इल्म अदब पाकिस्तान के इश्तराक से मारूफ शायर और नक्काद डॉक्टर फरहत अब्बास की किताब खराम खामा की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसकी सदारत पाकिस्तान अकादमी अदबियात के चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी मजबूत माशरे की शनाख्त उसकी वसी सकाफत और फ़नून लतीफ़ा है। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स कल से फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग और मुसव्वरी के मुकाबलों का अहतमाम कर रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरान पाकिस्तान सफारत खाने के इश्तराक से होने वाले इस मुकाबले का मकसद नौजवानों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना है। इदारे के हुकाम के मुताबिक नौजवान कल तक अपने फ़न पारे जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और सनम जंग का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा कि लोग उनके लिए दुआ करें और वबा के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन डिविजनल इंतजामिया के ताउन से अगले साल फरवरी में कदीम क़िला कोकासे मुल्तान में 2 रोज़ा जनूबी पंजाब लोक वर्सा मेले का इनेकाद करेगी। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। 2020 का आखिरी सूरज ग्रहण आज मुख्तलिफ मुल्कों में देखा गया, मगर ये ग्रहण पाकिस्तान में नमूदार नहीं हुआ। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक ग्रहण पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू हुआ और 11 बजे तक रहेगा। रवां बरस 21 जून को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण देखा गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद सूरज की सतह के एंड वस्त में पहुंच गया था और सिर्फ सूरज की सतह के किनारे ही दिखाई दे रहे थे। इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया था। चीन का बहरी जहाज युआन वांग 5 बहरे उक़ैनूस में 3 मॉनिटरिंग मिशन मुकम्मल करके बंदरगाह पर वापस पहुंच गया है। बहरी जहाज मशरक़ी चीन के साहिली समंदर की बंदरगाह पर 82 रोज़ा मिशन मुकम्मल करके वापस पहुंचा है। अगर अहले खाना, दोस्त और समाज मिलकर बालिगान की मदद और हौसला अफजाई करें तो इससे दिमागी और नफसियाती अमराज की शरह कम हो सकती है। ये तहकीक अमरीकी जर्नल ऑफ अमेरिकन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुई है। इस पर तहकीक करने वालों में मैरी क्लॉडे जेफरी सरफहरिस्त हैं, जो मैकगिल यूनिवर्सिटी में नफसियाती काउंसलिंग और इससे वाबस्ता तालीम के माहिर हैं। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा, ताहम कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी थी। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालान में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द होगा। सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 7, कराची 10, कोयटा -4, गिलगित -3 और मरी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज कम से कम दर्जा हरारत: श्रीनगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 9, लेह -7, पुलवामा -4, अनंतनाग और शुपियां 0 और बारामूला -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान कहा कि रवां साल को ब्लू इकॉनमी का साल करार देना हुकूमत की तरफ से समुद्री मईशत को अहमियत देने का सबूत है। दर्रा खुंजराब पर पाक चीन सरहद कल से 10 रोज के लिए खोली जाएगी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क आयशा इफ्तिखार, मुदीर खेल फरीहा हसन, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला लियाकत सईद और निगरान आला अब्दुल हादी मायार।
पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामा ख़त्म करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।